تالیوں میں ذرا احتیاط سے کام لیجئے، اس لیے کہ میرا دل کمزور ہے یہ وجہ نہیں ہے، بلکہ کراچی کی اکثر عمارتیں اتنی کمزور ہیں کہ اگر زیادہ تالیاں بجیں تو ریت کے ڈھیر کی طرح گر جائیں گی۔ مجھے یاد آیا ہے ایک صاحب نے درخواست دی کہ ان کو توپ کا لائسنس دیا جائے۔ افسر نے ان سے پوچھا کہ یہ توپ کا لائسنس کیوں مانگ رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ پچھلے سال کے ڈی اے میں 1000 گز کے پلاٹ کی اپلیکیشن دی تھی، 45 گز کا ملا تھا، تو توپ کے لیے درخواست دی ہے، پسٹل کا لائسنس تو مل ہی جائے گا۔ یہ شکایت کچھ عام سی ہو چلی ہے، اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو۔ اسی طرح کی بہت ساری باتیں کرنے کے لیے اس وقت ہمارے درمیان کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل یہاں پر موجود ہیں، ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ تشریف لاتے ہیں کے ڈی اے کے ڈائریکٹر جنرل جناب زیڈ اے نظامی۔ کیسے مزاج ہے سر آپ کے؟ یہ فرمائیے کہ آپ سے گفتگو کا آغاز کہاں سے کیا جائے؟ پلوں سے کیا جائے، ٹوٹی ہوئی سڑکوں سے کیا جائے؟ جہاں سے چاہیں آپ شروع کریں۔ شکریہ۔ ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا، کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، تو کہیں آپ کا محکمہ انکروچمنٹ کو تو تازہ بستیاں نہیں سمجھتا؟ دیکھیے، آپ نے اس مشہور مصرے کو علامہ اقبال کے انکروچمنٹ سے ملا دیا۔ معلوم ہوتا ہے آپ بھی اس پارٹی میں شامل ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ اس شعر کو پورا کیا جائے، کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد اور کریں گی کچی بستیاں اس شہر کو برباد، تو میرے خیال میں آپ اس پارٹی سے معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا مقصد یہ ہے کہ جتنی شہر کی آبادی بڑھ رہی ہے اس کے حساب سے یہاں جتنے بھی ہاؤسنگ، پانی، بجلی سلسلے میں ماسٹر پلان بنایا جائے۔ اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے پچھلے جب سے قائم ہوا ہے 7 لاکھ پلاٹ ڈیولپ کیے ہیں۔ اگر یہ اس بر صغیر میں دوسرے شہروں کے میں مقابلہ کریں تو جب بھی انکروچمنٹ کا تعداد اتنی نہیں ہے جتنے کہ اور شہروں میں ہے، کلکتہ، مدراس وغیرہ میں آپ دیکھیں کہ 50% زیادہ ایریا جو ہے انکروچمنٹ میں ہے۔ کراچی شہر کو سرسبز بنانے کی ذمہ داری کیا آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ پہ ڈال دی ہے کہ بارش ہوگی تو سبزہ ہوگا؟ ذمہ داری ہر چیز کی اللہ کے اوپر ہے اور اللہ کا، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں ہم بھی لاہور سے زیادہ گرینری یہاں کر سکتے تھے، لیکن اس کے لیے پانی چاہیے، اور اگر پانی کو کیونکہ پینے کے پانی کی یہاں دقت ہے، اگر اس کو ہم ڈائیورٹ کرتے گرینریز کے لیے تو پینے کے پانی کی دقت ہو جاتی۔ اور جیسے آپ کو معلوم ہے کہ کراچی کی آبادی بڑھ رہی ہے، اس وقت 72 لاکھ آبادی ہے، اور ہمارے کے ڈی اے کے ماسٹر پلان کے حساب سے اس کی آبادی 1.5 کروڑ ہو جائے گی اس صدی کے آخر تک انشاءاللہ۔ میں انشاءاللہ نہیں کہوں گا، آپ کہیں انشاءاللہ۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ اتنی تیزی سے نہ بڑھے آبادی۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہر سال 4 لاکھ آدمی یہاں کراچی میں بڑھ جاتے ہیں۔ جب میں صبح دفتر جاتا ہوں تو شام میں جب دفتر سے لوٹتا ہوں تو 1100 آدمی یہاں ایڈ ہو جاتے ہیں کراچی میں۔ تو آپ کے پوائنٹ کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک نئی اسکیم شروع کی ہے کہ پینے کا پانی تو استعمال نہیں کریں گے اس کے کے لیے، لیکن جو سیوریج کا ایفلوئنٹ واٹر ہے وہ اس کی اسکیم ہم بنا رہے ہیں۔ انشاءاللہ وہ 1 مہینے میں کام شروع ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے۔ نہیں، میرا مقصد زیادہ نہیں بلکہ یہ تھا کہ کم از کم سیوک سینٹر میں ہی سبزہ لگا دیجیے۔ سیوک سینٹر نہیں، ہماری ذمہ داری پورے کراچی۔ اچھا نظامی صاحب، آپ سے ایک بڑا اہم سوال مجھے کرنا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کراچی کی آبادی جیسا ابھی آپ نے عرض کیا کہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور اسی طرح سے کاروں کا تناسب بھی بڑھ رہا ہے۔ سڑکیں ہمارے پاس وہی پرانی چھوٹی چھوٹی سڑکیں ہیں، تو اب یہ ٹریفک کا فلو عرض کیا کہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور اسی طرح سے کاروں کا تناسب بھی بڑھ رہا ہے۔ سڑکیں ہمارے پاس وہی پرانی چھوٹی چھوٹی سڑکیں ہیں، تو اب یہ ٹریفک کا فلو اب سے 10 سال یا 15 سال یا 20 سال بعد کس قدر ہو جائے گا؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ منٹوں کا سفر جو ہے وہ گھنٹوں میں ہوا کرے گا۔ نہیں، دیکھیے آپ یہ دیکھیں کہ کراچی میں جو نیا پلان ہوا ہے اس میں بہت چوڑی سڑکیں رکھی گئی ہیں، اور یہ جتنے باہر کے لوگ آتے ہیں وہ بھی یہ ایڈمٹ کرتے ہیں۔ آپ دوسرے بڑے صغیر کے شہروں کی رائے لیں، دیکھیں تو اس کے مقابلے میں جتنی ہم نے نئے ایریا سے سڑکیں بنائی گئی ہیں، بلکہ ایشیا کی سب سے چوڑی سڑک کراچی میں ہے، کرنگی میں 360 فٹ وائڈ روڈ۔ آپ کو یہ بتائیں اس کے
بعد آپ دیکھیں نازیم آباد، نارتھ نازیم آباد وغیرہ کی سڑکیں 320 فٹ ہیں، تو چوڑائی جہاں تک روڈس کی تعلق ہے وہ ہمارے لیے کافی ہیں. بے شمار سمپوزیمز اور سیمینارز میں بین الاقوامی جو سیمینارز ہوتے رہے وہاں پر آپ نمائندگی کرتے رہے ہیں جا کے اپنے ادارے کے متعلق. تو یہ فرمائیے کہ ان لوگوں کا کراچی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جیسے ابھی ورلڈ بینک کے نمائندے آئے تھے یہاں پر. ورلڈ بینک کا تو آپ ذکر کیا آپ نے، تو وہاں کا تو پریزیڈنٹ ابھی آیا تھا اور اس نے وزٹ کیا تھا یہاں کے ہاؤسنگ اسکیمز کو. تو سرجانی کی جو ہاؤسنگ اسکیم ہے جہاں ہم نے کے لیے 20,000 مکان بنا رہا ہے، تو انہوں نے ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ نے یہ کہا ہے کہ یہ بہت آئیڈیل اسکیم ہے اور میں دوسرے ڈیولپنگ کنٹریز کو بھی رائے دوں گا کہ اس کو دیکھیں، یعنی سلجانی کی طرح سے منصوبہ تیار کریں. تو آپ یہ آپ خیال کریں آپ یہ کہ فورن ایکسپرٹس کو ہم بلاتے ضرور ہیں، ان سے رائے ضرور لیتے ہیں، لیکن خدا کا شکر ہے ہمارے ہاں لوکل ایکسپرٹیز بھی کافی ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا سب بہت ایکسپرٹیز ہیں اپنے کام کے. باہر کے ملکوں میں بھی بہت کچھ دیکھا. تو باہر کے ملکوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی بھی ایسی بلڈنگ اس کا نقشہ پاس نہیں ہوتا جس میں فائر ایگزٹ نہ ہو، آگ لگنے کی شکل میں وہ جو لوگ چلے جاتے ہیں وہاں سے. لیکن ہمارے یہاں پر جو ہے وہ سسٹم الٹا، یہاں کوئی فائر ایگزٹ نہیں ہوتا. آپ میرے خیال میں کسی ملٹی اسٹوری بلڈنگ میں گئے نہیں ابھی ریسنٹلی؟ اب تو جناب 81 کے بعد سے جو قانون بنا ہے اس میں کمپلسری ہے کہ فائر ایگزٹ ضرور ہوگی. آپ کے پاس فرض کیجئے کوئی آیا، ایک الاٹمنٹ آپ نے کر دیا، آپ کے ادارے سے ایک الاٹمنٹ ہو گیا کسی کو. اب جناب اس الاٹمنٹ کے بعد جس عذاب، جس کرب، جس تکلیف سے وہ گزرتا ہے کہ وہ نقشے کے ڈپارٹمنٹ میں چلے جاؤ، فلاں ڈپارٹمنٹ میں چلے جاؤ وہاں، تو اس پروسیس کو آپ آسان کیوں نہیں کر دیتے؟ میرے خیال میں آپ کا الاٹمنٹ 3 سال پہلے ہوا ہوگا جب سے سیوک سینٹر کی بلڈنگ بنی ہے. سب بلڈنگ اسی بلڈنگ میں سب کام ہو جاتا ہے. اچھا، سارا نیا الاٹمنٹ لے کے دیکھیں سب کام اسی بلڈنگ میں ہو جائے گا. سیوک سینٹر ہم نے بنایا اس لیے ہے کہ تاکہ ہر ڈپارٹمنٹ وہاں ہے. اچھا، تو آپ یہ فرمائیے میں کب حاضر ہو جاؤں آپ کے پاس؟ اس کے لیے آپ کو ٹائم دینا پڑے گا اور کمپیوٹر بیلٹ میں آنا پڑے گا. نہیں وہ سر، میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے سامنے الاٹمنٹ سے بھوگتے ہوئے ایک ایسے صاحب کی مثال سامنے ہے. آپ دیکھنا پسند فرمائیں گے؟ ضرور. یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں. ایک صاحب ہیں بیچارے جو الاٹمنٹ سے پریشان ہو کے کس حال کو پہنچ گئے. میں پائپ کے منہ میں ہوں، میرے منہ میں پائپ ہے، میرا گھر اللہ اللہ یہ بنگلہ او ٹائپ ہے. میں پائپ کے منہ میں ہوں، میرے منہ میں پائپ ہے، میرا گھر اللہ اللہ یہ بنگلہ او ٹائپ ہے. کیا انمول جگہ دی ہے، تھینک یو مسٹر کیڈی. میں پائپ کے منہ میں ہوں. زندہ ہے کس گھاٹ سے ہم، ایک میں ایک میری بیگم. زندہ ہے کس گھاٹ سے ہم، ایک میں ایک میری بیگم. بیگم کے 9-10 بچے، کچھ پکے اور کچھ کچے. ایک بیوی اور ایک طوطا، ایک پوتی اور ایک پوتا. لڑکا نے لڑکی بھی ہے، تھینک یو مسٹر کیڈی. میں پائپ کے منہ میں ہوں، میرے منہ میں پائپ ہے، میرا گھر اللہ اللہ یہ بنگلہ او ٹائپ ہے. میں پائپ کے منہ میں ہوں. جانے کتنی بار ہوئی اب تک کرلا اندازی، لیکن ہار گیا بندہ کیڈی ایک ہی ہر بازی. کاش عاجز بھی ہوتا ڈی جی صاحب کا بھی یہ، تھینک یو مسٹر کیڈی. میں پائپ کے منہ میں ہوں، میرے منہ میں پائپ ہے، میرا گھر پائپ ہے،
मेरा घर अल्लाह अल्लाह ये बंगला वो टाइप है, मैं पाइप के मुंह में हूँ। पतंग यार का खत लेकिन बेरंग, मेरा घर है कटी पतंग यार का खत लेकिन बेरंग, माजी का एक ताजमहल मुस्तकबिल की एक सुरंग, अंदर कच्ची आबादी बाहर पक्की आबादी, आज की फिक्र न कल की है, थैंक यू मिस्टर केडी। मैं पाइप के मुंह में हूँ, मेरे मुंह में पाइप है, मेरा घर अल्लाह अल्लाह ये बंगला वो टाइप है, मैं पाइप के मुंह में हूँ, मेरे मुंह में पाइप है, मेरा घर अल्लाह अल्लाह ये बंगला वो टाइप है, क्या अनमोल जगाती है। थैंक यू मिस्टर केडीए, थैंक यू मिस्टर केडीए। ये यकीन नहीं आता कि वो अब तक पाइप में रहेंगे। मेरे ख्याल में हो ही रहा है, जैसे हमें शिकायतें मिली हैं कि लोग अपने पक्के मकान किराए पे दे देते हैं और खुद पाइपों में रहने लगते हैं। वही आपने किया मेरे ख्याल में। अच्छा निज़ामी साहब, उन लोगों के बारे में मशहूर है जो लोग पब्लिक डीलिंग करते हैं, उनके मिजाज में चिड़चिड़ापन आ जाता है, लेकिन आपके बारे में मशहूर है कि आप बहुत ही कम चिड़चिड़े हैं। तो ये बताइए कि कहीं मिजाज में ये शगुफ्तगी ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने की वजह से तो नहीं? बिल्कुल आप ठीक फरमाते हैं ना, मुझे फ़ख्र है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मैंने तालीम हासिल की, और अगर आप भी तालीम हम हासिल कर देते तो आप बहुत चेंज आदमी होते। आपको मैं बताऊँ कि देखिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो है इसमें 100 साल पहले कायम हुई थी, सर ने कायम की थी, और जो ट्रेडिशंस वहाँ कायम हुई हैं, खुदा करे कि वो पाकिस्तान में भी कायम हो जाए। ऐसी यूनिवर्सिटी थी कि जहाँ के सब बड़े सगीर के हर सूबे के लोग आके रहते थे और सब भाई बन के रहते थे। कभी आज तक ये ख्याल नहीं हुआ कि सूबे से आया है ये। इस हकीकत से हम में से कोई इनकार नहीं कर सकता कि केडीए आज वो नहीं है जो पहले था, और केडीए ने बहुत काम किया है जो नज़र आता है, और अल्लाह करे इसी तरह केडीए चलता रहे आगे और तरक्की होती रहे। लेकिन बात सारी ये है कि जो बच्चे खेलते हैं कूदते हैं, आपने अभी थोड़ी देर पहले मुझे बहुत कुछ कहा, मैं मजबूर हूँ इसलिए कि मेरी एक एप्लीकेशन आपके पास पड़ी हुई है। ख़वातीन हज़रात, तो कुछ बच्चे सड़क पर आप देखते हैं क्रिकेट खेलते हैं, कुछ हॉकी खेलते हैं, गिल्ली डंडा खेलते हैं, लेकिन मैंने किसी बच्चे को सड़क पर कभी स्क्वाश खेलते हुए नहीं देखा, और बहुत दिनों तक तो मैं स्क्वाश को पीने का कोई मशरूब समझता रहा। लेकिन स्क्वाश हमारे यहाँ पर खेला जाता है, एक ख़ास शहर में खेला जाता है, और एक ख़ास ख़ानदान है जिसकी यूँ समझ लीजिए कि मोनोपोली है स्क्वाश में। इस वक्त स्क्वाश के एक बहुत अजीम खिलाड़ी तशरीफ ला रहे हैं। आपने बेशुमार चैंपियनशिप्स जीती, तमग़े हुस्ने कारकर्दगी भी मिला, और आप नामवर स्क्वाश प्लेयर जहांगीर खान के वालिद हैं रोशन खान। रोशन खान साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? खैरियत है जी, बिल्कुल। अच्छा खान साहब, आप दुआ करते हैं? जरूर। अगर कभी आपको आपके बेटे जहांगीर खान के खिलाफ खेलना पड़ जाए तो आप अपने लिए दुआ करेंगे या अपने बेटे के लिए? जी मैं अपने लिए करूंगा। आप अपने लिए दुआ करेंगे? या क्यों? वो इसलिए कि खेल के मैदान में जब दो खिलाड़ी उतरते हैं तो उसमें बाप बेटा भाई का कोई लिहाज नहीं होता, अपने लिए सब कुछ करते हैं। बिल्कुल, ये स्पोर्ट्समैन का ये वो होना चाहिए। अच्छा ये बताइए, अगर ये जो अभी हाल ही में आपके साहबजादे जान शेर खान से हार गए,
تو اس کی کیا وجہ تھی اور آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ یہ مجھے تو کوئی خاص فرق اس پہ نہیں پڑا، کیونکہ میری یہ